اس وقت ہم موجود ہیں باب قاضی الحاجات پر، اور یہ آپ کے سامنے ہماری اسکرین کے اوپر حرم امام حسین علیہ السلام آپ صاف طور سے دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل حرم کے بالمقابل یہاں سے خصوصی ٹرانسمیشن کا اہتمام آپ کے لیے کیا جا رہا ہے، اور اس وقت اپنی گفتگو کو جو ہماری 2 دن سے جاری و ساری ہے اس کو اپنی گفتگو کو متصل کریں گے اور اپنے مہمانان گرامی کا بھی تعارف کرائیں گے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کی گفتگو میں مولانا سید فیض الحسن زیدی صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ جعفر صاحب کینیا سے۔ اپنے دونوں مہمانوں کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اس پروگرام کا تھوڑا سا کل کے حوالے سے ہمارا تھوڑا سا فارمیٹ ڈفرینٹ ہے۔ ہمارے ساتھ جو مولانا فیض الحسن زیدی صاحب ہیں، یہ ہمارے ساتھ ایز اے مہمان بھی ہیں اور ہمارے ساتھ کو ہیسٹ بھی ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ایک شیخ جعفر صاحب بھی ہیں، ان سے بھی ان کی گفتگو رہے گی، اور ہمارے ساتھ لائیو کالرز کے ذریعے سے آپ بھی شامل رہیں گے۔ تو وہ لوگ جو کل کے پروگرام میں شامل نہیں ہو سکے تھے، انشاءاللہ آج آپ کے لیے تھوڑی دیر کے بعد واٹس ایپ نمبر ہماری اسکرین کے اوپر آویزہ کر دیا جائے گا، جس کے ذریعے سے آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے اور اپنا سلام یا حسین کی جو ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن ہے اس میں آپ اپنی آواز کو حرم سید شہداء تک بآسانی پہنچا سکیں گے۔ قبلہ کیا کہیں گے آپ؟ ابھی تمام مناظر، تمام چیزیں آپ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اس پہ کیا فیلنگز کیا تھیں آپ کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو موسی بھائی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ اپرچونٹی دی کہ میں اور میرے جو دوست ہیں شیخ جعفر اس پروگرام میں شرکت کریں، اور آپ کی محنت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے یہ تو ڈیوٹی ہے 2 دن سے جو آپ لگے ہیں اور پروگرام کر رہے ہیں، اور اربین کے اصل مفہوم کو پہنچانا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جیسے میری شیخ جعفر سے گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ کو پتہ کتنی شلوغی ہے، کتنا رش ہے ادھر، لیکن یہ جو ہماری آنا یہاں ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے۔ ایگزیکٹلی، کہ ہم ایک سٹیٹمنٹ بنا رہے ہیں۔ زیارت تو ہم صحیح طرح نہیں کر سکتے کیونکہ اتنا رش ہے ادھر، آپ خود جانتے ہیں، آپ کو ایکسپیرینس ہے اس چیز کا، لیکن یہاں ہم ایک مقصد کے لیے آئے ہیں، وہ ہے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ، دنیا کو بتانا ہے کہ شیعت زندہ ہے، امام زمانہ کی مشن ابھی بھی ہے، اور امام حسین کا جو خون بہا ہے اس کے لیے ابھی بھی ہم کھڑے ہیں۔ یعنی یہ خون کی آواز ابھی بھی کئی سالوں سے 1000 سال گزر چکے ہیں اور یہ آواز ابھی بھی زندہ ہے۔ تو یہ ہماری پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم حق کے ساتھ ہیں اور ظلم کے خلاف ہیں۔ تو یہ ہے اصل پوائنٹ جس کو میں چاہ رہا تھا کہ ناظرین سامعین اس چیز کو دیکھیں۔ یعنی اس سے ایک بڑا اچھا پہلو بھی اور نکلتا ہے، جو کہ میں پورے مغرب کی طرف تو نہیں کہوں گا، ہر جگہ اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مگر ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا رہا کہ اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ کے پیش کیا جاتا رہا، کبھی القاعدہ، کبھی طالبان، کبھی داعش، اور یہ، مگر الحمدللہ شیعہ مکتب سے اس میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو کیا یہ اس میں بڑا ہیلپ فل رہتا ہے کہ یہاں 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ لوگ جمع ہوں اور بتائیں گے یہ سب مسلمان ہیں اور یہ بے ضرر ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں، آپ کو خود ایکسپیرینس ہے کہ نجف سے جو واک ہے، یہ تو انٹرنیشنل واک ہے، جو نجف سے سب آتے ہیں، نجف سے واک کرتے ہیں کربلا تک، کتنے سارے موقع لگیں گے، ہر موقع پہ کیا ہے، اسلحے بیچ رہے ہیں یا فوڈ دے رہے ہیں، اور مفت فری میں امام حسین کی نظر۔ یعنی یہ ہے اصل کہ دنیا میں وہاں انہی موقع میں آپ کو ڈینٹسٹ بھی ملے گا، ڈاکٹر بھی ملے گا، آپ کو اور طرح کی جو خدمت کی انسانیت کی ضرورت ہوتی سب ملیں گے، اور با اخلاص خلوص کے ساتھ نجف سے جو واک ہو رہی ہے، یعنی یہ ہے عشق کی محبت کی واک، یہ ہے سفر عشق ہے۔ ایک ہم اگر آپ حج پہ گئے ہوں تو ایک مینا کی واک ہوتی ہے جو جمرات کے لیے جانا ہوتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے جیسے نا محشر میں آپ نکل کے اٹھیں اور واک کر رہے ہیں، تو وہاں قیامت کا منظر فیل ہوتا ہے۔ لیکن محبت امام حسین میں میری نظر یہ ہے کہ جو عاشق حسین ہے، اور جب وہ محشر کے دن اٹھے گا تو ایسا محسوس کرے گا جیسے اربین کی واک کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ میری نظر ہے کہ ہاں میں وہ خوف نہیں ہوگا کہ یعنی آپ بآسانی اس کا تقابل کر سکتے ہیں، کہ جو عاشق حسین ہے، حسین کی محبت میں شہید ہو علیہ السلام، تو وہ ایسے جیسے اربین کی واک کر رہے خدا کی بارگاہ میں جانے کے لیے۔ خوف نہیں ہوگا کہ اب کس کی ہماری اب حساب و کتاب ہوگا، کیا ہوگا، یہ خوف ہوتا ہے قیامت کے دن۔ یہ کہ یعنی روایتوں میں، حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے کہ اس وقت انسان بہت پریشان ہوگا، سب سے سخت ترین وقت انسان کے لیے ہوگا روز محشر، اور وہ واک جو ہوگی بڑی سخت ہوگی، قبروں سے اٹھ کے ہم نکلیں گے، تو ایک وہ
हज में हमें एक्सपीरियंस मिलता है इस चीज़ का, थोड़ा सा खुदा रेडी करना चाहता है इस चीज़ के लिए, लेकिन इमाम हुसैन एक और चीज़ दिखाना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये असल मफहूम है मेरी नज़र में। ये एक ओपिनियन है, लेकिन मैं बहुत अच्छा ओपिनियन है और मैंने इससे पहले इस हवाले से सुना नहीं, क्योंकि ये आपने बहुत खूबसूरत इसका तक़ब्बुल किया, क्योंकि यकीनन वो भी एक वॉक है और रोज़े मैशर की याद दिलाती है, और एक ये भी वॉक है, ये भी रोज़े मैशर की। मगर इधर तराम है और इधर खिदमतें हैं। ये नहीं है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके महंगा बेचा जा रहा है, लोगों को जो है वो खौफ के आलम में रखा गया है, हुकूमती सख्तियाँ हैं, फिर लॉ एंड ऑर्डर यहाँ भी है, ऐसी बात नहीं है कि खुला छोड़ा हुआ है, मगर एक तराहम के साथ, एक मोहब्बत के साथ, एक दूसरे के दिल के रिश्ते जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा शेख जाफर के साथ आपकी, चूँकि आपके हम क्लास भी हैं, और मैं चाहूँगा कि इनसे थोड़ा सा, क्योंकि कीनिया से भी आए हैं, तो इनसे कुछ थोड़े से गुफ्तगू हो। जी, जैसे आपको पता है कि पूरी दुनिया से यहाँ आते हैं, पूरी इंटरनेशनली, और शेख जाफर, अब मैं इंग्लिश में बात करूँगा क्योंकि ये इंग्लिश में, Sheikh Jafar is one of my close friends. He's been studying in Qum for 10 years now. Yeah, 10 years. So he's now doing his doctorate. So and he's studying a doctorate in 1 month's time. I think he will start a doctorate. Inshallah. Yes, inshallah. So he studied in Mashhad. While I was studying in Qum, he was studying in Mashhad. And he's here with us. Every year you've come for Arbaeen, isn't it? Yes, except during the time of Corona. Every year Sheikh Jafar has come and he's done the walk. Arbaeen walk every year, except for the last 2 years because of the COVID From situation. Najaf to Karbala. Najaf to Karbala. With the family, sometimes. With family. Yes. With family. Today, during this Arbaeen, I came with my family as well. How is the age of your kids? One of them is 4 and one of them is 5 months. 5 months? Yes, 5 months. My daughter is 5 months. And you come together over here? Yes, I came together. They are here. They are just around here. Is it warm weather? Yes, in this hot weather. Amazing. And they do this walk, and every year he's been doing it. So this is an example I want to give. From all over the world, people are newborn coming. baby, isn't it? Yes. Newborn baby. One thing that really amazes me with this ziyarah of Arbaeen is that, like something which is obligatory to do, like 5 daily prayers. You are exempted to not perform the daily prayer if there is a possibility of a danger. Let me say, between you and the place whereby you want to go and perform the prayer, or inside the house that you want to perform the prayer, there is maybe an earthquake, so you won't pray at that time. You are allowed to postpone the prayer. Postpone it, yes. Yeah, because of that possibility of danger. Okay. But for this ziyarah of Arbaeen, it is not obligatory. It is not obligatory. No, it is not wajib. It is a mustahab. Yes. But whatever that comes, you should just stand your own. You should just have your own stand, and you should do the ziyarah. Because Aima told us to do the ziyarah. It is mustahab, but it is mustahab which is insisted by Aimas. Ta'kidi. Ta'kidi. Like during some previous time, like during the time of Ayatollah Dastagib, people they were being chopped their hands, their feet, for you to go for Arbaeen. If you will go for Arbaeen, we are going to kill you. From that time, people were being killed. We go 5 people, we come back home 3. Allahu Akbar. Because people knew that they are going to be butchered. Actually, they sacrifice properly. Yeah. Yes. They are going to be butchered. But they came for ziyarah of Arbaeen. After that time, people were being scared. If you go for Arbaeen, I will chop off your head. I will chop off your hand. I will chop. People are just coming. So this time round, they chop off their left hand, but they come for ziyarah. The next time, their right hand is not there. They come for ziyarah. There was a time, I got a story from one of my, Iraqi lecturers. He was telling me one of the people who his close friend, his hand was amputated. His leg was amputated. So he was not allowed to participate in the war, in the battlefield between that time of Iraq and Iran war. Okay. So he stayed at home. Later on, that teacher went to visit that guy. He asked him, "Why didn't you visit the battlefield? What happened? Why were you exempted?" He said, "No, my leg was amputated." He asked, "Why?" He said, "During the time of ziyarah of Abu Abdullah. Because of that time, right now, I couldn't participate in the battlefield to help the oppressors. Because the person, because of ziyarah of Arbaeen, because of the ziyarah of Arbaeen, right now I know the reason, the philosophy behind this.
I couldn't stand in the battlefield to help Between the oppressors. Iran and Iraq war. Yes, to help Saddam. Saddam. Why? Because my leg is amputated, and this one was amputated because of our Abba Abdullah Hussain. MashaAllah. In this way, These examples. These And are right now examples. I have the my real leg. heroes. Yes. I have my You leg. know. Yes, because of our Abdullah. So there is no exemption that I have a little boy, I have a little kid. All of them, they know Imam Hussain. From this time, you have to teach your kids that this is Imam Hussain. Whatever you are having, it is from Hussain. It is Hussain who kept the deen alive. Can I ask you how many Shias in your country? In my country right now, approximately there are around 15,000. 15,000. And the And it's population Only 50,000 It is growing in Kenya. in Kenya. in Kenya. And it's growing. It's growing. The numbers are growing. Yeah, slowly growing. Yeah? Yes, yes. Day So by there day. are more Muslims, but Shia are Yeah, 15,000. Muslims are many, but Shias are very few. So, there is any feelings between Muslims or there's a peaceful? No, we have a peaceful living. Peaceful. MashaAllah. So after Inqilab Islami, what's the condition over there? Like every day, Tashayyo is going to large number? Yeah. Because during that period before Islamic Revolution, we had some Shias, some scholars who even studied outside, like Marhum Sheikh Abdullah Nasir. He's a very strong Shia. He has written a lot of books. He has even, he had Come from classes. Qom, study from Qom. No, he didn't study in Qom, but he was a Shia. He's a Shia. But he was doing taqiyya. He was hiding his faith. Why? Alright. Because of that time. But after Islamic Revolution, he came, it's enough. And a Shia. Now every person knows about Shiism. Let me also announce that I'm a Shia. So he started announcing that he's a Shia. From that time, people started even, joining Shiism from that time. So after Islamic Revolution, the field of Shias, it got wider. So did your media cover these processions? Arbaeen, Basiratul Arbaeen? Some people, yeah, they cover it. Sometime. Yeah. As a news. Yes, 1 or as a 2 news, minutes yeah, just. yeah. But sometimes they do it to put some fright and feeling inside the heart of people. But it is very populated. There is no food over there. The weather is very hot. Even my friends were telling me it's very hot. You don't go there. You shouldn't go there. I said no. Imam Hussain. If Imam Hussain wants me to go there, I will go. If Imam Hussain will tell me, I won't hesitate anymore. I will just go. So sometimes they want to do that in order to put off the flame. To put off the flame that is there in our hearts. You will become an alim, Now you're alim. You become as more than this big alim. So Inshallah. what is your aim in Kenya? Did you go there and in tablighat or something? What was in your mind? I've been going there for tabligh each year, every Each year. year. Yeah. Every year when I get a chance, alhamdulillah, I go there for tabligh. Sometimes for 4 months, sometimes for 3 months. My objective is to increase or to populate the number of Shias in my country and to make them aware of Imam Hussain. Unfortunately, even Sunni people, they know Imam Hussain, but they don't know the value of Imam Hussain. Just they like- know Imam Hussain is the grandson of the Holy Prophet. But who is Hussain? Who is What Hussain? role did he play? They don't know. If they will know, they won't stand with the oppressors. They will no, be they will Shia, stand yeah. against the oppressors, Yeah. but they don't know. Why do So- Qiyam Imam Hussain? Their ignorance Yeah, is because of this. it's But if because they of get to know Imam Hussain, yes, I don't want even them to say that I'm following Imam Hussain. I am a Shia. I just want somebody to tell me that I can't stand with oppressors because Imam Hussain didn't stand with them. That's what I'm looking Very at. nice. Yeah. So inshallah, I hope you will be another Zakzaki in Kenya. inshallah. Inshallah. Inshallah, eh? Yes. Because he did slots for Shiism, yeah. Yes. And Like in and he Nigeria, sacrificed, it's Sheikh Zakzaki, yes. तो थोड़ी देर आपकी तरफ आता हूँ जी। मैं कि बहुत अच्छी गुफ्तगू माशाल्लाह शेख जाफर साहब के साथ रही और इनके नज़रियात, इनकी सोच, इनकी तशय्यो के लिए मस्बत फ़िक्र कि जाकर तबलीगात करनी है, शियत फैलानी है, इमाम हुसैन इस्लामी तबलीग करनी है और हम सब अपने अपने हिसाब से तबलीग की मुख्तलिफ ड्यूटीज़ हैं। बेशक। अब जहाँ टीवी की बात आ जाए तो मेरे सामने रहबर का जुमला कि वो कहते हैं अगर मैं रहबरी मेरी मसूलियत रहबरी ना होती तो मैं एक सोशल एक्टिविस्ट होता। मैं अपना प्लेटफॉर्म खोलता और पूरी दुनिया के लोगों से इन टच होकर तबलीगात करता, बिल्कुल, क्योंकि मेरी ड्यूटी मुख्तलिफ है और मैं वरना मेरे लिए इतना अहम है। अब मीडिया हाउस चलाना इट्स नॉट इजी जॉब, इट्स नॉट इजी टारगेट। 24/7 क्या कंटेंट जा रहा है,
اس کے کیا اثرات ہے, کس ٹائم پہ کیا پروگرام جانا ہے, کس کے لیے ٹارگٹ مارکیٹ ہے, آڈینس ٹارگٹ آڈینس کیا ہیں, اس وقت ویمن سلاٹ ہے, کڈ سلاٹ ہے, یا جو ایک پراپر آفس سے لوگ واپس آ گئے, یہ پوری اس کی سائنس ہے. تو یہ سب کیسے مینیج ہو جاتا ہے فیض بھائی؟ مطلب امیزنگ, کیونکہ 200 سے زائد ممالک میں آپ لوگ تنہا جو ہے وہ اس پر تبلیغات انجام دے رہے ہیں. دیکھیں پرانے زمانے میں تبلیغات کا کیا طریقہ تھا. اس زمانے میں زبان, ایلوکوینسی, شاعری. آج کا زمانہ میڈیا کا زمانہ ہے. ایگزیکٹلی میڈیا کے زمانے. اس زمانے میں رسول اللہ کے زمانے میں اور ائمہ طاہرین کے زمانے میں اگر کوئی چیز پروپیگیٹ کرنی تھی یا کوئی چیز مارکیٹ کرنا تھا یا کوئی میسیج دینا تو شاعری کے تھرو ہوتا تھا, کیونکہ ایلوکوینس کا زمانہ تھا, اور قرآن کا معجزہ بھی ایلوکوینس ہے. لیکن آج کے زمانے میں میڈیا ہے. میڈیا میں کتنا آپ اپنی ایلوکوینس بھی دکھائیں جو سیکھا ہے, اور میسیج کو پاس کریں. اگر میڈیا نہ ہو تو ہم پیچھے رہ جائیں گے, اور بہت ساری چیزوں میں ہم ویسے ہیں پیچھے, یہ بھی ایکسیپٹ کرنا ہے. لیکن یہ جو جامعیت ہے اربعین کی, یہ اس میسیج کو آشکار کر رہی ہے. کس طرح آشکار کر رہی ہے؟ جامعیت, پاپولیشن, پوری ایک کنٹری کے پاپولیشن کے برابر یہاں آ جاتی ہے. تو یہ جیسے ہفنگٹن پوسٹ ہے, اس میں لکھا ہوا آیا ہے کہ دا گریٹسٹ واک, یعنی آپ دیکھیں جو نان مسلمز بھی ہیں وہ بھی اعتراف کر رہے ہیں اس بات کو کہ یہ واک جو ہے ایک نارمل واک نہیں ہے. یہاں پر ایک حدیث یاد آ رہی ہے مجھے, کیونکہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ پوری کنٹری کی پاپولیشن, بھائی بعض ملک ایسے 3-4 کروڑ اور یہاں اناؤنس ہو رہا ہوتا ہے 4 کروڑ یہاں, جی. تو فوراً لوگوں کے ذہن میں سوال جائے گا, کربلا 4 کروڑ لوگ, میں چاہتا ہوں اس کو کلیئر کیا جائے, کیسے پاسبل ہے؟ آیا لوگ چلتے ہوئے باہر نکلتے جا رہے ہیں؟ پاسبل کیسے ہو رہا ہے؟ کوئی ایک آدمی نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں حرم نہیں گیا. چلے میں نہیں کہتا زری چوبی سب نے حرم میں تو سب گئے, ایسا تو کوئی نہیں اربعین کرنے آئے حرم میں جائے بغیر نکل گیا. تو 4 کروڑ لوگ, کربلا چھوٹی. تو کسی نے سوال کیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ مولا آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جگہ مرجع خلائق بنے گی, ملینز لوگ آئیں گے, تو کیسے پاسبل ہے؟ امام نے فرمایا کہ خدا زمین کو حکم دیتا ہے پھیل جاؤ, جی. اور کربلا کی زمین پھیل جاتی ہے اور سمو لیتی ہے. اب کسی کو اعتراض کرنا ہے تو کرے, خدا بھی نظر نہیں آتا, ماننے والے مانتے, نہیں ماننے والے نہیں مانتے, زبردستی نہیں ہے کسی پہ. مگر یہ حدیث ہماری کیا ہے؟ اسی حدیث کے اوپر یعنی زیادہ تاکید کرنے کے لیے کس طرح یہ اسٹرانگ ہے. جب رسول اللہ نے دعوت کی اپنے نزدیک اقربا کو کہ قرابت داروں کو, بالکل, تو اس وقت ایک بکرا لیا تھا. اس ایک بکرے نے پوری اس جامعیت کو سیٹسفائی کر دیا تھا. کس وجہ سے؟ برکت تھی. تو کربلا جیسی زمین میں برکت نہیں ہوگی؟ خون حسین بہا گیا ہے, 18 یوسف یہاں شہید ہوئے ہیں. تو یہ حقیقت ہے کربلا کی. کربلا وہ ایک جنت کا ٹکڑا ہے. تو اس زمین کا باقی زمینوں سے زمین آسمان کا فرق ہے. اس کا تقابل نہیں کیا جا سکتا. خاک شفا ہے یہ, اس کی مٹی کو خاک شفا کر دیا. اس کی ویلیو, اس کی ایک برکات, اس کے معجزات, اس کی ایک سٹینڈنگ ڈفرینٹ ہے. تو یہ ہمیں اپریشیٹ کرنا پڑے گا. اگر ہم اس حدیث کو مانتے ہیں جب رسول اللہ نے دعوت کی اور اس طرح برکت آئی, تو یہ تو ان کے نواز ہیں, ان کے خون ہیں, ان کے جگر ہیں. حسین مجھ سے ہیں, میں حسین سے ہوں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو کیوں نہ ہم اس چیز پہ اس لاجک کے ساتھ چلیں. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ اسی وجہ سے ابھی برادر جعفر کے ساتھ, شیخ جعفر کے ساتھ بھی یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ جو عرفہ کا دن ہے اور اربعین کا دن مساوی ہے. Brother Jafar, I would like you to explain about the discussion we had about Arafah and Arbaeen, the equivalence. Why? What is it? Do you remember we were discussing this the hotel? Yes. For the program. Before I mention that issue, is that this population, this gathering that is here, if it is not under the control of Ahlul Bayt, nothing was possible. Nothing could be possible. In addition to that, I believe people are walking. There are more than the cars that are there. But there is no congestion. People sleep each night when they are walking. They sleep, they eat, they go. You know, they get. How can I say? They get treatment. They get treated if they are sick. If everything is done during this walk. Yes. And this walk teaches us how to give out charity, because in the Masir, if you can see, there are some doctors who are there. There are some security people who are there. No one is paying them. Allah.
Some people, they are just doing it out of the will, out of their own will. They know that Imam Hussain will reward them. Fi sabilillah. Fi sabilillah. Fi sabilillah. Fi In sabilillah. these days, you know, the Bani can see Tawarij the came situation. to Karbala by running, Yes. not walk, by running. By running. Yeah? Why? People ask. Some of us said, we saw Imam Zamana is doing a Sinazanis. It's fast going to Haram. So that's why Bani Tawarij go like this. By, you know, running. Yes. So one of the people during the war, he was an alim. He was walking. I can't recall his name. He was an Ayatollah alim. Misbah? No, not Ayatollah Misbah, another alim. He was walking. Then he was just thinking over and over. Why Allah rewarded Imam Hussain like this? Why Allah has rewarded Imam Hussain like this? All these people are just gathering, going towards Karbala. Why? Imam Hussain he was just one person who got slaughtered, who got butchered during that time. But why Allah is rewarding Imam Hussain all this? So as he was walking and thinking this issue out, there was a person who came to him, and that person who came and gave him the answer was Imam Mahdi. So listen, dear viewers, listen to this. There was a person, a very pious person, came to that alim and asked him, you know what, let me tell you something. He narrated to him for him a story. So he told him there was a time, there was a king who went to, you know, for hunting, who went in a forest for hunting. So during that time, his bodyguards or his security guards, they got lost. He just saw himself inside the forest alone, with no one around him. After some time, the camel, I don't know, the horse that he was riding, it got sick and it fallen. It fell down and it died. So from there he started thinking, where can I start from? Let me just go around knocking everybody's door for them to help me, asking for help. After walking some distance, he found a house somewhere. He just knocked the door. Then he said, you know what, I lost my way. I had people around me, say security. Then I lost them. I don't have any place. And I'm very hungry and I'm very thirsty. So there was an old lady there who was just having a sheep. She was milking the sheep and selling the milk. Yeah, her life was just revolving around that sheep. So when he saw this guest, he said, no, we are having a guest. And it's there that if you are having a guest, you should give them the best that you prepare inside the house. So he said, the best that I'm having is meat, and I don't have anything except this sheep. So she ordered the son to go and slaughter the sheep in order to make a food, to make a food for this guest. So the guest ate and everything. After the guest woke up from the sleep that he had after the meal, he decided to find his way and go back to the palace. After a while, he gathered his people who are around him. Then he asked them, you know what? I was in this condition, and he explained everything. I was in this condition, blah, blah, this. So what can I give? What can I reward to this family who decided to slaughter their own sheep, one and only sheep for me? What can I reward them? One of them said, they gave you a sheep, you should give them a sheep as well. One of the people said, no, if you do a khair, فَلَهُ عَشْرَ أَمْثَالِهَا. It is there in the Quran. If you do something which is good, if you do one, Allah will reward you by 10 times 10. So they said, they slaughtered a sheep for you, you should give them 10. He said, no, I don't accept that. The other person said, no, you should give him the governorship of one of the cities that you are having, or governing. He said, no, that one is also not enough for that. Then Imam Mahdi continued explaining to the scholar that, you know what? Do you know what this king did? This king decided to stand from his own throne and put that son or that guy in his own throne. He said this guy's mother decided to give out her whole life, whatever she had was revolving around the sheep. So why can't I give this person, this son of this my own seat? Whatever I'm owning is this seat, is this throne. So let that boy come and sit here. Then he went. From then that alim said, so Imam Hussain gave out everything for this deen. Imam Hussain gave out everything for justice. Allah also gave him everything. So Allah gave because of justice. Very good. Very good. बहुत खूबसूरत तरीके से शेख जाफर साहब भी जो है इस वक्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आप कीनिया से हैं और इंशाअल्लाह एक दिन आपके ही परवरदिगार ये क़ुव्वत अता फरमाएगा इनको कि क्योंकि ये एक रिस्क है
اہل بیت سے محبت کرنا ایک رزق ہے، رزق میں شامل ہے، اور یہ سب سے طیب رزق ہے. جس کو وہ رزق بڑھانا چاہتا ہے اس کو اہل بیت کی محبت سے مالا مال کرتا ہے اور وہ تبلیغات کرتا ہے، یہ اس کی جھولی میں ڈالتا ہے. تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ پروردگار شیخ جعفر سے کوئی بڑا کام جو ہے مستقبل میں لے گا انشاءاللہ. تو ابھی جو معاملات ہیں اس وقت فی الوقت کہ بہت سرمایہ کاری ہو رہی ہے، بہت کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے تشیع میں داخلی جنگ کرائی جائے، بہت کوشش ہو رہی ہے، اور اس کے لیے بڑے لوگ بڑا جم بم کر رہے ہیں، بڑی تیاریاں یہ وہ کیا جا رہا ہے، لوگ چھوڑے جا رہے ہیں. تشیع میں سے تو نہیں ہے وہ لوگ، کیونکہ وہ تو حلقے سے باہر ہو جاتا ہے یا پینیٹریٹ کرایا جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ایک مشی کی واک کیا ان تمام چیزوں کے تاج محل کو پامال نہیں کر دیتی؟ بالکل، کیونکہ جب بی بی زینب شام علیہ السلام جب دربار یزید میں آخری ان کے جملے یہ تھے کہ جو ہمارے چاہنے والے تو ان کے دلوں سے ہماری محبت اور ہماری عظمت نہیں نکال سکتا، اور یہ وہ نشانی ہے. فواللہ لا تمہو ذکرنا، یہی وہ نشانی ہے. تو جتنا بھی یہ کوشش کرنے کی کریں کہ سازش ہے تفرقہ بازی پھیلانے کی، لیکن جو ہمارا کور ہے نا وہ نہیں ہلا سکتے، کور نہیں ہلا سکتے. کور نہیں ہلا بہت سکتے. خوبصورت بات ہے یہ. تو یہ جو پلاننگز کرتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، ان کو اس چیز کا فارمولا نہیں پتا. بی بی زینب فارمولا بتا دیا کہ یہ آپ نہیں توڑ یہ سکتے. بہت خوبصورت بات آپ نے کی قبلہ، کہ اکثر میں اس پہ سوچا کرتا ہوں، اس پہ بات کرتا ہوں، اس کو اور کھولتے ہیں. بہت خوبصورت بات ہے. شاید یہ کربلا کو کیلکولیٹ نہیں کر پائیں، مس کیلکولیٹ کرتے ہیں. جی، یہ بڑی کوششیں کرتے ہیں اپنے طور سے، بڑا پورا ہوم ورک، مگر ایک عاشورہ اور ایک اربعین ان کو رونتا ہوا چلا جاتا ہے. اب جیسے ہماری گفتگو یہی ہو رہی تھی کہ اسلام کو کس نے بچایا؟ رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس نے بچایا؟ قرآن کو کس نے بچایا؟ یہی نام ابھی بھی بچا رہا ہے. جتنے بھی یہ سازش کرتے رہے، آپ نے جیسے شروع پروگرام میں کہ داعش کا سب کو بتایا کہ کس طرح کا نیگیٹو امپریشن دینا، لیکن ایک کربلا اور امام حسین کا ہو از حسین جیسی ایک آرگنائزیشن ہے، اہل بیت چینل ہمارا اس طرح کی جو کام چل رہے ہیں، یہ اربعین خود ایک نشانی دے رہی ہے، ایک آواز دے رہی ہے کہ وہ جو اسلام جو پیش کیا جا رہا ہے زائنسٹ اسلام وہ نہیں ہے، اصل اسلام یہاں ہے. مسلمانوں کے لیے بھی جو دور ہیں، دین سے دور ہیں مثال کے طور پہ، یا آشنا نہیں ہے، ان کے لیے بھی ایک آواز ہے، ایک روشنائی ہے، ایک چراغ ہے جو نظر آ رہا ہے کہ کربلا کچھ ہے. ایک حسین ایک شخص ہے جس نے پوری دنیا میں ایک انقلاب لا کے دکھا دیا، اور اب تک انقلاب دکھا رہا ہے. یعنی ہمیں یہ بات بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر بتانی پڑے گی کہ اسلام ایک طرح کا نہیں ہے. بالکل، اصل اسلام تو اسلامی ہے. یہ اسلام وہ اسلام نہیں ہے. دستور میں حیدر کا اگر نام نہیں ہے، نام نہیں ہے، ماشاءاللہ. یہ اسلام جو آپ کو خلیج میں ملے گا سارا اسلام، یہ اسلام وہ مدینے والا وہ اسلام نہیں ہے. دستور میں حیدر کا اگر نام نہیں ہے، کیونکہ ہمارے رسول اللہ کی تعلیمات سے خودکش تیار نہیں ہوتا. بالکل، رسول اللہ کی کیونکہ اگر خودکش تیار کرنا تھا تو سب سے پہلے بڑھیا پہ تلوار چلتی جو کوڑا پھینکتی تھی. تو تعلیمات تھی کہ آپ خودکش بناؤ، جو کچھ بولے مت ڈالو. رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا. بیمار ہوئی عیادت کو گئے. اب یہ جس کی کوکھ سے جنم لے رہے ہیں یہ خالد بن ولید کا اسلام ہے. جی، بھیجا یمن زکوٰۃ لینے، مالک بن مغیرہ کا سر بھی کاٹا، اس کی زوجہ سے زنا بھی کیا. تو یہ ہے بربریت والا بعنوان اسلام. اسلام نہیں ہے، بعنوان اسلام، بالکل اموی اسلام. مگر جو ہاشمی اور محمدی اسلام ہے کوئی 2 کروڑ لوگ ہیں، ایک کی جیب نہیں کٹتی. جی، بے شک، ایک کی جیب نہیں کٹ رہی، کوئی کسی کو مار نہیں رہا، کوئی جھگڑا نہیں ہے، گھروں کے دروازے سب نے کھولے ہوئے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں. فیض بھائی آپ نے یہ منظر دیکھے ہوں گے ابھی آتے ہوئے کہ بعض لوگ نیاز یہاں پر ایک منت مانتے ہیں عراق میں
کہ پروردگار ہم پورے سال ہمیں تمام مصیبت بچا، ہم کسی ظاہر حسین ابن علی کو اپنے گھر لائیں. وہ پکڑ پکڑ کھینچتے ہیں. اب آپ جا رہے ہیں کربلا، آپ کو 10 کام ہیں، ٹرانسمیشن دینی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کہ رات رک جاؤ. وہ مصیبت ہو جاتی ہے کہ بھائی مطلب آگے جانا کسی اور، وہ سمجھتے ہیں بہت ہی بری بات ہو گئی، کیوں نہیں جا رہا میرے گھر، خدا ناراض ہو گیا. تو ایسا کچھ ایکسپیرینس بتائیں مجھے. اس بات کو میں برادر جعفر سے، کیونکہ انہوں نے مجھے ایک قصہ بتایا، واقعیت کا ہے. Brother Jafar, we were just discussing how the Iraqis over here, they invite us to their houses for free, and we are their guests, honorable guests. And you were telling me an incident about 2 Qabails. They stopped their fighting because of a dispute they had between 2 Qabails, and how they stopped their fight because of asking for one Zair. Yes, yes. Do you remember that? I can't recall really right now because a lot of things are crossing my mind during these days. The gathering that I'm seeing. تو برادر جعفر نے مجھے بتایا تھا کہ اب یادداشت میں اس وقت نہیں ہے. 2 قبیلے تھے، دونوں قبیلوں میں جنگ چل رہی تھی یہاں عراق میں، لڑائی چلی، ایک نے کسی نے کسی کو قتل کر دیا تھا، قبیلہ کا مسئلہ چل رہا تھا. تو وہ اب بڑی مشکلات میں آئے ہوئے تھے. اچھا، ایک قبیلے کے پاس موقف تھا جس میں وہ امام حسین کے زائروں کی خدمت کرتے تھے وغیرہ. تو دوسرے قبیلے، وہ دونوں قبیلوں میں جنگ ہو رہی ہے، تو اختلاف ہو کر اس کو کس طرح ہم معاملے کو حل کریں. تو اس قبیلے نے کہا کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ آپ ہمیں وہ موقف دے دیں، ہم ہر چیز بخش دیں گے، ہر چیز معاف کر دیں گے، ہم اس خون کا انتقام نہیں لیں گے. یعنی امام حسین کے نام پہ وہ جو کینہ ہے وہ سب چیزیں ہٹا کے موقف لے لیا اور جنگ ختم ہو گئی. یعنی اس طرح عدوت، دشمنی محبت میں بدل جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے. یہ امام حسین کا فرزند زہرا، اللہ. تو یہ کچھ ایسی چیزیں یہاں نظر آتی ہیں. بھائی چارہ اگر یاد کرنا ہے، آپ دیکھیں 2 حرمین کے درمیان حضرت عباس کا اور امام حسین علیہ السلام کا کیا مقصد ہے؟ یعنی بھائی چارہ کا سمجھنا، برادرہڈ کیا ہے. اور فاصلہ بھی اتنا جو ایکوریٹ مینا کا فاصلہ. اچھا، یہ مجھے علم نہیں تھا. حرمین کا ماشاء اللہ ایکوریٹ ہے، ایگزیکٹ. تو خدا ایک مقصد، ایک ایم، صفا مروہ کے درمیان. جی ایگزیکٹلی وہی ہے. تو یہ بھی ایک نشانی ہے، رازوں میں سے ایک راز ہے. راز میں سمجھنے کے لیے جو واقعی میں مومن فرمایا نا، انا یبن زمزم و منا، جی انا یبن مکہ و مدینہ ہے. جی بے شک ایسا ہی ہے. تو یہ بڑی خوبصورت ناظرین جو ہے وہ گفتگو سلسلہ ہمارا جو ہے وہ جاری و ساری ہے. اور اس وقت ہم اپنے نئے ناظرین کے لیے جو اس وقت ہمیں ابھی جوائن کر رہے ہیں، جوائن کیا ہے، بتاتے چلیں کہ آپ کی خدمت میں یہ ٹرانسمیشن لائیو کربلا المقدسہ سے باب قاضی الحاجات عند امام حسین السلام، عند حرم الامام حسین السلام سے پیش کی جا رہی ہے. اور جو ویژولز آپ دیکھ رہے ہیں اس میں صرف چند سیکنڈ کے ڈیلے سے آپ تک پہنچ رہے ہیں. اس میں زیادہ ڈیلے نہیں ہے، یہ پرانی فوٹیج نہیں ہے، بالکل لائیو ہے. چند سیکنڈ کے فرق سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. اور جو آپ جو نہیں آ سکے ہیں وہ آپ سے پیش کی جا رہی ہے. اور جو ویژولز آپ دیکھ رہے ہیں اس میں صرف چند سیکنڈ کے ڈیلے سے آپ تک پہنچ رہے ہیں. اس میں زیادہ ڈیلے نہیں ہے، یہ پرانی فوٹیج نہیں ہے، بالکل لائیو ہے. چند سیکنڈ کے فرق سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. اور جو آپ جو نہیں آ سکے ہیں وہ دل گرفتہ نہ ہو، وہ ساتھ شامل ہے اس مسیرے کے اندر، اس بہشتی لشکر کے اندر، اس بہشتی سفر کے اندر، اس سفر عشق کے اندر. یہاں پر انسان اپنی روح کے ساتھ، اپنی فکر کے ساتھ، اپنی سوچ کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو سکتا ہے. جب ایک مادی چیز جس کو فنا ہے، جس کو بقا نہیں ہے، جب آپ 4 نمبر ڈائل کرتے ہیں تو کسی سے بات کرا دیتا ہے. تو جو جوانان جنت کا سردار ہو، جو سید شباب اہل جنت ہو، آپ ان کے بارے میں سوچیں، ان سے لو لگائیں، تو کیا آپ اس سفر عشق سے باہر رہیں گے؟ ممکن نہیں ہے. اس طرح تھوڑا سا رابطے کے اوپر بات کرتے ہیں کہ دنیاوی چیزیں جن کو دوام حاصل نہیں ہے. آپ جم کریں، آپ کے ہاتھ پیر بندنے چھڑائیں گے، پتہ چلے گا، دیکھے گا، کہے گا یہ آدمی جم کرتا ہے. صحیح. وہ اپنا اثر رکھتے ہیں. جو سب فنا ہو جائے گا، جس کو خدا نے بقا دی، تو کیسے ممکن ہے کہ آپ سلام کریں، جواب نہ آئے، اور جواب آئے تو آپ کی زندگی میں فرق نہ پڑے؟ بالکل. تو اس رابطے کو جو اثرات ہیں اس کے، جب ایک لوہے کا باٹ اثر رکھتا ہے
ان کے سلام کا جواب پسند نہیں رکھے گا. اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ابھی ہماری یہ ڈسکشن ہو رہی تھی آنے سے پہلے کہ پروگرام میں کیا ڈسکس کریں, تو اس میں ہماری گفتگو ہوئی آیت اللہ مصباح کے بارے میں. تو آیت اللہ مصباح جس طرح ہم سب آتے ہیں اربعین کی واک کرنے کے لیے, تو وہ 70 سال کے بوڑھے ہیں اس وقت, اور اس وقت 70 سال کے بوڑھے تھے. تو وہ واک کر رہے تھے, یہی جو مشی کرتے ہیں نجف سے کربلا کے لیے. تو وہاں ایک جگہ بیٹھ گئے, تو دیکھا کہ چائے کپ میں چائے دی جا رہی ہے گلاس کا. اسی کپ کو پھر دھو کے دوبارہ, یعنی اسی پانی میں دھو کے دوبارہ کسی اور کو دیا. تو ان کے ذہن میں ایک فکر آئی کہ وہی گندا کا گلاس ہے اور اسی طرح دیا جا رہا ہے, نہ اسے صاف کیا, کسی کا جھوٹا دوسرے کے جھوٹے میں مکس ہو رہا ہے. تو اس طرح کی ان کے اندر ذہن میں ایک خیال آیا. تو اس خیال میں وہ سوچ رہے تھے, تو تھوڑی دیر میں ان کے اٹھ کے چلے گئے, پھر واک کرنے لگے. ابھی تھوڑے قدم چلے تھے کہ ان کے دل میں درد ہونے لگ گیا. اب وہ آہستہ سے چلتے گئے, ان سے چلا نہیں گیا. انہوں نے کہا مجھے بیٹھنا ہے. وہ بیٹھ گئے اپنی جگہ پہ. تو جو ان کے ساتھ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ قبلہ کیا ہو گیا, کیا مسئلہ ہے, کیا چیز ہے جو آپ کو اس طرح پریشان ہے. آپ نے تو ابھی اس وقت آپ کے دل تو ٹھیک ٹھاک ہے کیونکہ آپ کا چیک اپ سب کچھ کرایا ہے, یا اچانک کیا ہوا. خود انہوں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا ہوا ہے, لیکن مجھے ریسٹ کرنا ہے. تو کہا چلیں آپ چائے وائے پی لیں, آپ کی چائے لے آتے ہیں. تو وہی ایک کپ آیا جو دھلا ہوا آیا, اب انہوں نے پی لیا. اب اس کے بعد پی کے ایسی ان کو انرجی ملی, طاقت ملی کہ آ کے میں 70 سال کا بوڑھا اور میں ایسے واک کر رہا تھا جیسے کوئی جوان ہو. سمجھ میں آ گیا, ان کو سمجھ آ گیا. یعنی امام نے میسج دینا تھا کہ جو آپ جس طرح آپ اس حقیرہ ظاہر کی چیز کو دیکھ رہے تھے, نہیں, اس چیز میں برکت ہے, شفا ہے. آپ دیکھیں جس زمانے میں کورونا وائرس پھیلا ہوا تھا, یہاں پر جلوس آیا, لوگ سمجھ رہے تھے پتہ نہیں کیا ہوگا. ان کی آفیشل وزارت صحت نے بتایا کہ جتنے تھے وہ بھی صحیح ہو گئے. ہمارے ملک میں کوئی پیشنٹ نہیں ہے. یہ برکت ہے حسین, امام حسین علیہ السلام. یعنی ہمارے ذکر کرو, ہمارے ذکر میں شفا ہے. بالکل, بے شک, ذکر شفا ہے, ذکر کے اندر شفا ہے. وہ جو انوائرمنٹ بنتا ہے نا نورانی, کیونکہ یہ سب دیکھیں یہ سب ریز انرجی ہے نا, ایسے ہی ہے. آپ گفتگو کر رہے ہیں انرجی ہے, یہ تمام چیزیں انرجی ہے, مختلف فارمز انرجی کی, سب انرجی ہے, اور اس سب کا منبع خدا ہے. بالکل, بے شک, سب سے بڑی انرجی سماوات خدا ہے. تو اس نور کی یہ سب سے بڑی تجلی ہے. اب جب ان کا ذکر ہوگا تو وہ پازیٹیو انرجی, تو وہ سارے وائرس مار دیں گے نا. ایسے ہی. So Brother Jafar, I was just with Brother Musawi, we were discussing about the incident you were telling me about Ayatollah Misbah, and how after drinking the tea he got energy. And so we were talking about the blessings and the barakats of Arbaeen, how they impact individually, the energy they give, the motivation they give. People become revolutionary, they have inspirations in doing a lot of things, a lot of issues that people are having difficulties in this Arbaeen, they resolve them. Yes, they get sorted out, because once you come here, you get another mentality, another view of Shiism. Apart from that, you are surrounded by mu'minins. Yes. Why am I saying that? Because there is a hadith, there is a narration from Imam Hasan al-Askari. He says, "Min alamat al-mu'min ziyarat al-arba'in." One of the signs of mu'min is ziyaratul arba'in. So when you come here, you had your own issue, but when you come here, you are surrounded by positive energy. You are surrounded by mu'minins. Why did I choose to come with my family? That one I can give you just a brief. Because sometimes every day we are just busy with the life, with the school, with the, you are not getting time to sit with the family, to sit with the kids. But during this walk, you will know the personality of the person you are living with. Yes. And if there was any grudge or anything, because of Imam Hussain, you will forgive her, and she will forgive you. Because you are working together. For 2-3 days, you are just working together. You will sort out everything, you plan for your whole life because of this ziyarah of Arbaeen. So the ziyarah of Arbaeen is not that I should just come by plane, I land in the airport of Karbala, I just come here to do ziyarah, then I go back. No. The distance between Najaf and Karbala, the Arab people, they call it Masir al-Ashiqin. It is the lovers' path. Lovers of Imam Hussain, lovers of Ahlul Bayt, lovers of paradise, lovers of Islam. It is in this path. Masiratul Arbaeen. Masiratul Ahbab or Masiratul Ashiqin.
you come and meet many people. You can meet various people in these different professions, different people, with different difficulties. They just come for Arbaeen. Subhanallah. So when you come here, you just clean your intention, then come for ziyarah. During that time, if you have not cleared your intention, if you have not cleaned your intention while you are still at home, then during this time, you will find a way. You will find ease in your heart. For Aba Abdullah, I'm doing this. For Aba Abdullah, I'm doing this. MashaAllah, very great point. یہ بھی ڈسکس ہو رہا تھا کہ ایک مومن کی یعنی مومنوں میں سے ایک نشانی اربین کی زیارت ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو بھی آ رہا ہے, ابھی آپ اس سے پہلے پروگرام سے پہلے کیا ڈسکس کر رہے تھے, یہ کہہ رہے تھے نا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو ان کا اپنا گھر ہے, گھر میں سوتے ہیں, سب کچھ ہے, زمین پہ لیٹے ہوئے. کس کے لیے؟ ہوٹلز بھی نہیں ہے. کس کے لیے؟ ہوٹل بھی نہیں ہے. وہ بہت سارے تو ہوٹلز میں, لیکن بہت سارے اکثریت ایسی جگہیں ہیں کہ جو زمین پہ سو رہے ہیں ایسے ہاٹ ویدر کے اندر. امام حسین کے لیے اسی جملے نے توحید بچا لی, اسی جملے نے توحید بچا لی. بے شک آپ دیکھیں کہ ایسی مثال قائم کر دی, کٹے ہوئے سر پورے گھر کے سامنے ہیں, ہاں بچوں تک کے سر نیزوں پر ہیں. اچھا سر کیا اس میں آپ کس طرح ٹانگیں گے, مطلب میں اٹس ویری ہارڈ ٹو ایکسپلین. کٹے ہوئے سر کے اندر نیزہ ڈالا جاتا تھا. بالکل. آپ سوچیں بربریت, ٹھیک ہے, اور اس کو لے کے چل رہے کشا بکشاں. اور شہزادی کی عبادت میں خلل اللہ, امام حسین اسلام کی وصیت, اے بہن نماز شب میں مجھے فراموش نہ کیجیے گا. اونٹ کی پیٹھ بغیر اس کے اوپر جو عہدہ ہوتا ہے اس کے اوپر کہتے ہیں کہ بے کجاوا. جی بے کجاوا. اگر اس پر بیٹھے تو اونٹ کے بال اتنے سخت ہوتے ہیں کہ آپ کا یہ جو ہے زخمی ہو جائے گا پیر. اس پر نماز شب قضا نہیں ہو رہی. بے شک بے شک. تو اس جملے نے توحید بچا دی. ما رأیت الا جمیلا, پورا گھر دے دیا, سب کچھ لٹا دیا. اللہ کی شکوہ زبان پہ نہیں ہے, حسن دیکھ رہی ہوں. ایسے ہی ہے. اللہ ایک موت گھر میں ہو جائے تو انسان کھڑا نہیں ہو پاتا. بے شک ایسا ہی. 6 مہینے اپسیٹ رہتے ہیں لوگ. اور دیکھیں یہاں ہر سال ما رأیت الا جمیلا. اللہ اکبر. یہ نورانی طاقتیں ایکسپلین نہیں کر سکتے, کر نہیں سکتے. The word ma ra'aytu illa jamila, if you come and ask Bibi Zainab, if Bibi Zainab was here, ma ra'aytu illa jamila, what did you see? You saw the beauty when your brother was slaughtered? You saw the beauty when Abul Fadl Abbas' hand was chopped off? You saw the beauty when Sakina and Ruqayya were being slapped in Karbala? Or you saw the beauty when Ruqayya died holding her father's head? What beauty did you see? Ya Zainab, just tell us, what beauty did you see? Did you see the Islam coming back to its own stand after the issue of Waqa'at al-Taf? Or what did you see? Because that time Yazid was laughing, was making a joke to Zainab. Kayfa ra'ayti sun'ata Allahi fiki? What did you see from the creation of Allah during this time? What did you see? Zainab said, Wallahi ma ra'aytu illa jamila. Zainab, Hussain was beautiful. Zainab, this place that we are calling, it is called Talla Zainabiyya. Talla, it is a place whereby it is, it is like high. Yeah, a high place. It is called Talla. Zainab was seated there, seeing his brother being butchered at that difficult time. Then she had that. Yeah, it is a high place. It's called Talla Zainabiyya. It is the place where Zainab had sat during that time, and she saw her brother being butchered. But she had she had a strong faith, a steady faith that was not shaken by anything. That's why when Yazid, la'natullah, when he asked Bibi Zainab, kayfa ra'ayti sun'ata Allahi fik, she said, ma ra'aytu illa jamila. This is the beauty. The Islam we are having today, Arab people, they have a narration. They say Islam is Muhammad's existence, but it was kept alive by Hussain. بہت خوبصورت بات شیخ نے کی. مطلب بیوٹی جو وہ کہہ رہی ہیں, سامنے تو کٹے ہوئے سر ہیں. بیوٹی کیا ہے اس میں؟ بیوٹی یہ ہے کہ جو بعنوان خلیفۃ الرسول اپنے آپ کو کہہ رہا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہوا شارب الخمر, قاتل نفس محترمہ, اور یہ سب دیکھتے ہوئے, اور جو کہہ رہا ہے کہ کوئی فرشتہ نہیں آیا, کوئی ملک نازل نہیں ہوا, کوئی قرآن نازل نہیں ہوا, کفر کا اعلان بھی کر رہا ہے, اور لوگ اس کو خلیفۃ الرسول کہہ کے اس کو سلام بھی کر رہے ہیں.
اس کے چہرے پر سے نقاب اتار دی، یہ حسن دیکھا، یہ حسن بچا لیا دین خدا کا۔ 1,01,000 کم 24,000 انبیاء کی محنت کو شہزادی شام کے بادل میں بچا رہی ہیں، ورنہ شام کی گھٹا میں ڈوب جاتا دین۔ بے شک ایسے ہی ہے، اور اربعین اس کی نشانی ہے۔ اربعین یعنی بیوی کی ایک بنیاد میں سے بنیاد رکھنے میں سے، جیسے عزاداری امام سجاد و بی بی زینب کی یہ یعنی شروعات تھی، اربعین بھی وہی شروعات ہے، کیونکہ جب اربعین کی زیارت کی تاریخ جو ہم پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ آخری تقریباً ہمارے پاس آخری لحظات ہیں، اس سے پہلے ہمیں بتائیں گے کہ 2-4 منٹ ہیں، 5 منٹ غالباً ہمارے پاس ہیں۔ مسیرۃ الاربعین، اس کا کنیکشن ظہور امام زمانہ روح و ارمان فردا کے ساتھ۔ بے شک میں اکثر سوچا کرتا تھا، میں چاہوں گا اس پہ تھوڑے سے آپ سے بات کروں، میں سوچا کرتا تھا کہ روایت میں نے دیکھی کہ اس میں کوئی تام کھانا اور پانی لے کے نہیں چلنے گا، آرڈر نہیں ہے امام کے لشکر میں۔ بھئی انسان کو تو ہر کچھ دیر کے بعد بھوک اور پیاس لگتی ہے، پیاس تو لگتی ہے۔ میں سوچتا تھا، جب میں مشی میں آیا واک میں، دیکھا فراوان ہے غذا، زیادہ لوگوں بھوک نہیں ہے، ایسے ہی لوگ بھی کم نہیں ہیں مگر بھوک ختم ہو گئی، کھانا اتنا ہے۔ کس ملک میں؟ جنگ زدہ ملک میں، عراق جیسے ملک میں، جہاں پر میں نے اس دور میں بھی یہ کور کیا جب داعش حملہ کر رہی تھی، مشی ہو رہی تھی اور دھماکوں کی آوازیں آ رہی تھی، اور اس کے انٹیلیجنس چیف کو بھی انٹرویو کیا جو اپنے بغیر ڈریس کے کالے کپڑوں میں تھا، اس نے منع بھی کیا، بتانا نہیں میں کون ہوں، میرے 50,000 لوگ مسیرے کو کور کر رہے ہیں اور دھماکوں کی آوازیں ہم سن رہے ہیں۔ ایسے ٹائم میں بھی کیا، تب بھی غذا فراوان، موقعوں میں رات ٹھنڈ تھی تو اے سی کا انتظام تھا، مطلب ہیٹرز کا، کوئی فرق نہیں۔ تو مجھے ایک چیز سمجھ میں آئی کہ جب یہ لشکر بابرکت چلے گا، یہ تو اس کی ایک جھلک ہے، جب وہ منتخب لوگ آئیں گے، چوزن پیپلز آئیں گے، جو آخری مارکا لڑ رہے ہوں گے طاغوت کے ساتھ، اس کے سب دروازے کیسے کھول دیے جائیں گے؟ کیا ضرورت ہے آپ کو اب کھانا لے کے چلیں گے؟ بے شک ایسے ہی اس پہ کچھ آپ اپنا اظہار خیال فرما دیں۔ جی، جس طرح حضرت موسیٰ کا جو عصا تھا جب مارا تو اس کے 12 چشمے کھلے، تو یہ تو خاتم الانبیاء کے وارث ہیں، تو کیا وہ حضرت موسیٰ کی طرح اس طرح آپ فراہم نہیں کریں گے چشمے؟ تو یہ اصل حقیقت ہے، اس لیے ضرورت نہیں پڑے گی لشکر کو کہ وہ غزہ کو اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ جب حضرت موسیٰ کی قوم کو مانو سلوہ مل سکتا ہے تو رسول اللہ کے وارث کو کیا مانو سلوہ کی طرح ایسے معجزات نہیں ملیں گے؟ تو یہ نظر کا پہلو ہے کہ جسے دیکھنا چاہیے کہ قرآن سے ہمیں ہر چیز دیکھنی چاہیے۔ اگر بنی اسرائیل کو مانو سلوہ مل سکتے، کیا بنی اسرائیل سے کم ہے؟ کیا امام زمانہ کا لشکر بالکل ایک لینگویج ہے، مصائب ہو رہے ہوں گے، کسی ملک کا آدمی پڑھ رہا ہے، سب گریہ کر رہے ہیں، بھئی آدمی ہنس تو سکتا ہے کسی کی حرکت، کسی کرتب پہ، رو نہیں سکتا جب تک اس کو فہم میں نہ ادراک نہ ہو کہ کہہ کیا رہا ہے، میں کیسے رو لوں گا؟ ایسے ہی ہے، کسی کی بیتوں کی بات پہ ہنس تو سکتا ہوں کہ کیا آدمی عجیب، مگر رو نہیں سکتا جب تک کوئی ایسی بات نہ کرے کہ میرے قلب کے اوپر چوٹ نہ پڑے۔ یہ سب کیسے رو رہے ہیں؟ ان کی زبان ایک نہیں ہے۔ تو مجھے لگا کہ یہ حسینی لینگویج ایک ہے، سب مختلف جانتے ہیں۔ یہ اسی پوائنٹ پہ میں آپ کو ذرا، یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ایڈریس کیا ہے۔ ایک ابھی جو اریسٹ کر دیا گیا نا، جس نے وکی لیکس کا کیا تھا، نام میں بھول گیا اس شخص کا، اریسٹ ہو گیا، وہ بیچارہ امریکہ بھیج دیا، ہیومن رائٹس کا۔ اس شخص نے حسن نصر اللہ کے ساتھ انٹرویو کیا، تو حسن نصر اللہ سے پوچھا کہ یہ آپ کے پاس ایسا کیسا سافٹ ویئر لینگویج ہے، ٹیکنالوجی ہے کہ آپ کی اسرائیل چاہتا ہے کہ آپ کی کوڈز کو بریک کرے، آپ کی لینگویج کو، کیونکہ یہ جو آپ کو پتہ نا ہر ایک فوج کی ایک سیکرٹ لینگویج ہوتی ہے جس میں وہ کوڈز بھیجنے کی کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ تو اتنے سافٹ ویئر کے ساتھ $1 ملین $1 بلین کے جتنا بھی کا ہے پروگرام ہے، وہ آپ کی اس لینگویج کو بریک نہیں کر پا رہے۔ یعنی کیا مطلب اس کا کہ جو حزب اللہ ہیں ان کی جو ایک لینگویج ہے جس میں وہ ان کو انسٹرکشنز دینی ہوتی، کوئی بات کرنی ہوتی، کچھ کہنا ہوتا کہ اب یہ کرنا ہے، اب یہ نہیں کرنا، کیونکہ ہر فوج کی اپنی ایک لینگویج ہوتی ہے۔ لیکن پروگرامز ہیں، سافٹ ویئرز ہیں کہ ہر زبان کو کریک کر سکتے ہیں، لیکن یہ واحد زبان ہے جو کریک نہیں کر سکتے۔ اور پھر ان سے پوچھا کہ آپ نے کیسی یہ لینگویج بنائی ہے؟ کہا کہ یہ خدا کی طرف سے، یہ ہم قرآن کو یوز کرتے ہیں، اس قرآنی لینگویج کو ہم استعمال کرتے ہیں کہ جو اس کا کوڈ ہم کریک نہیں کر سکتے۔
یہ یعنی حسن نصر اللہ کے جواب ہیں اس میں اس شخص کا نام بھول گیا, وہ ہیومن رائٹس کا ہے جس نے وکی لیکس کا لیک آؤٹ کیا تھا, اب اسے اریسٹ کر دیا گیا ہے. تو اگر کسی کو ناظرین سامعین میں نام یاد ہو تو وہ کال کر کے بتا دیں. تو یہ یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ آپ نے کہا نا ایک لینگویج, وہ ایک الہی لینگویج ہے, ایک الہی حسینی لینگویج ہے کہ جس کا ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اگر میں آپ سے بات کروں گا شاید میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ لیکن دل سے دل سمجھتا ہے اس چیز کو کہ میرا مقصد کیا, مطلب کیا ہے. تو وہ کوئی کچھ کہتے ہیں دوسرا سمجھ جاتا ہے, لیکن اسرائیلی لوگ جو تھے جو دشمن اسلام ہے, دشمن اہل بیت ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتا. اس میں علامہ طارق جلولی کا بڑا بہترین جملہ ہے, پاکستان میں پڑھ رہے تھے, ہندوستان کے ذاکر کو پاکستان میں آگے بڑا فرق لگتا ہے, وہاں ذرا دوسری حکومت ہے وہاں بات ایزیلی, پاکستان میں ذرا طریقے سے. ایک جملہ انہوں نے کہا لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے, کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے, جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ ریکارڈ نہیں ہو رہا. بے شک ایسے ہی یہی ہے وہ سیکریٹ لینگویج. جی کر لو ریکارڈ, جتنا ریکارڈ کرنا کرو, کرتے رہو, دو بار کرو, مگر جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ ریکارڈ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ریکارڈ ہو رہا. تو وہ ہے سیکریٹ لینگویج. کیونکہ جو علم ہے نا نور ہے, تو آپ جو بھی کہیں سمجھنا جب یاد ہے جب تک آپ کے اندر نور نہ آ جائے آپ نہیں سمجھیں گے اس چیز کو. کیونکہ جو علم ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے رائٹنگز میں, اس کا فہم ہے, اس کا فہم ہے. اگر آپ نورانی طور پہ فہم آ جائے آپ کو تو آپ سمجھ گئے. آپ کچھ کہہ کچھ رہے ہیں لیکن خدا چاہتا ہے کہ صحیح فہم آ جائے. تو نور سے اصل میں انسان سمجھتا ہے, حقیقت نور ہے, علم اصل میں نور ہے. یہ بلیک اینڈ وائٹ رائٹنگ نہیں جو ہم لرن کرتے ہیں, یہ دنیا میں بھول جائیں گے ہم. اسی لیے ان علماء کے حوالے کیا جو کلام معصوم کو پڑھنے کی قدرت رکھتے ہیں کہ جب میرے شیعوں کو تمہیں کوئی تکلیف ہو اور ہماری غیبت کبریٰ سے صغریٰ سے کبریٰ ہو جائے اور ہم اس وقت تک کے لیے ہائیڈ ہو جائے جب تک اذن خدا نہ ہو, تو تم کیا کرو, تم ان لوگوں کے پاس جاؤ, ان علماء کے پاس جو ادراک فہم رکھتے ہیں ہمارے کلام کو سمجھنے کا. ورنہ بھائی پڑھ تو میں بھی رہا ہوں, آپ بھی پڑھ رہے ہیں, یہ بھی پڑھ رہے ہیں. اصل میں وہ نور ہے, جس کو عطا ہو جائے اس سے پوچھو, بتائے گا ہم نے کیا کہا. اچھا وہی جملہ میں بھی پڑھ رہا ہوں, وہ میری سمجھ نہیں آ رہا, اس نے اس پہ ریاضت کی ہے, اس نے اس میں دقت کی ہے, وہ سمجھ رہا ہے امام کیا کہہ رہے ہیں, اس میں قدرت, وہ جنبہ, وہ صلاحیت پیدا ہو چکی ہے کہ وہ سمجھ جائے کہ مولا کیا کہہ رہے ہیں. پڑھ تو میں بھی رہا ہوں, بالکل وہ فہم اور ادراک آ جائے, اور جس پر وہ فہم اور ادراک آ جائے اس پر کسی کی تقلید بھی ضروری نہیں ہے, وہ پھر خود اٹ سیلف احتیاط پہ عمل کرے گا. یہ تمام اسٹیجز ہے نا. میں چاہوں گا تھوڑا سا ابھی جب تک وہ ہمیں روکیں, ہمیں بتائیں, ہمارا ٹائم کم ہے, میرے خیال میں مزید ٹائم دے رہے ہیں وہ ہمیں. میں چاہوں گا تھوڑا سا شیخ جعفر سے جو کینیا کے اندر تبدیلی آنے والی ان فیوچر جو چینج کینیا کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے, اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن ہو جائے ان سے. Jafar, so we want to know a bit about Kenya itself, the change that is coming there, the lifestyle, the culture, the people, and the religion of Islam itself. Can you give us an insight into this? What is changing in Kenya? Currently, people have started coming back to the reality or to the truth. People who are Christians, they've started converting to Islam. And they also learn Arabic even before they convert to Islam because they want to know what is the reality in the Quran. Right. Christians right now, officially, Arabic is the third language of Kenya. Third language. Yes. MashaAllah. Yeah. At past, if you have, if you have an Arabic language, if you know Arabic language, it's an added advantage to your career, to your job. But right now, it's not. Because even Christians right now, they want to know what is hidden in the Quran, why people are getting enlightened each and every day. So a lot of them, they start to convert to Islam, and people who are Muslims from other faith, from other paths, they started going back to Shiism. Because I can't say they started converting to Islam, to Shiism. No, they were there. That is their fitrah. Allah subhanahu wa ta'ala can never deny you something which is complete. It's your heart and your deeds that take you astray. So I believe everybody was born a Muslim and a Shia and a lover of Ahlul Bayt. It is their life path, it is their lifestyle that keeps them away from Ahlul Bayt. This I agree with you because we are all born on the fitrah. کہا جا رہا ہے 2 منٹ رہ گئے ہمارے پاس. Within 2 minutes we have to finish this program. So میں چاہوں گا کہ یہ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں. Yes, please complete your. Okay.
So I believe everybody was born with a pure intention, with a pure heart to accept the reality. But it is through our actions, through our lifestyle, that our heart are getting fed up from the reality, and we go away from the reality. The only thing that I can mention about the ziyarah of Arbaeen is that we have narrations that Jabir bin Abdullah al-Ansari, he was the first Sahaba who came and visited Imam Hussain during Arbaeen. Above him, the captives of Ahlul Bayt, they came to visit Abu Abdullah during the time of Arbaeen. With these two incidents, if we say that Ahyu Amrana, Rahimallah man Ahya Amrana, this narration, a lot of Aymas have narrated them. It is even there in different books. If we come and check this, the first person who decided to keep alive the Amr of Ahlul Bayt is Imam Zain al-Abidin and the family of Ahlul Bayt, of Imam Hussain, Zainab, when they came to visit. 30 seconds, please. 30 seconds. The second person who decided to keep alive this is Jabir bin Abdullah al-Ansari. So who are we? Are we the Sahaba? Are we Ahlul Bayt? We are just lovers of Ahlul Bayt. So we have to come for the ziyarah of Ahlul Bayt, which is the ziyarah of Arbaeen. That's what it is. बहुत शुक्रगुजार हैं नाज़रीन, इंतहाई मशकूर हैं और इंतहाई ममनून हैं अपने दोनों मेहमानान गिरामी के। हमारे साथ शामिल हुए मौलाना सैयद फैज़ुल हसन ज़ैदी साहब, आपके इंतहाई मशकूर हैं, आपने कीमती टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ शामिल हुए मिस्टर शेख जाफ़र साहब मिनल कीनिया, हम इंतहाई मशकूर हैं आपके भी कि आपने भी अपना कीमती टाइम हमारे टीवी को दिया, हमारी स्क्रीन को दिया, और दुनिया भर में क्या कुछ इसके असरात जा रहे हैं शायद हमें अंदाज़ा ना हो, क्योंकि हमने इस मकतब में आँख खोली, मगर वो लोग जो इस मकतब में आए हैं या देखते हैं उन पर इसके क्या असरात होते हैं, वो जो है उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि हम देख रहे हैं आए दिन कि इस हक़ के लश्कर में जो है वो नंबर्स का इजाफा हो रहा है, लोग जो तशय्युअ को कबूल कर रहे हैं, और यही इसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जब इंतज़ाम किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तबलीगात की जाए और इमाम हुसैन सलाम के मिशन को पूरी दुनिया